تو اب یہ جو محمد رسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اتنے بڑے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انگوٹھا چوما ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہو، فعل ہو، فرمان ہو، یا ان کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کا عمل ہو تو ہم کریں گے، نہیں تو ضرورت نہیں کرنے کی۔ اور ایک بات، دوسری بات، یہ لوگ یہاں سے روایت لیتے ہیں، ایک روایت ہے دیلمی میں، دیلمی، مسند دیلمی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت پاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تو وہ انگوٹھا چومتے تھے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، جتنے محدثین ہیں، محدثین کے حدیث کے فن میں علم رکھنے والے، سارے محدثین نے اس روایت کو باطل کہا ہے اور منکر کہا ہے، ضعیف کہا ہے، کسی نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا ہے۔ سمجھ رہے تھے؟ اس لیے اس روایت پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا کیوں چوما جاتا ہے؟ محبت میں، یہی کہیں گے نا، محبت میں؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ چوما، ابھی آپ نے دلیل دی تو ٹھیک ہے، تو کس مقصد کیا؟ محبت ظاہر کرنا نا، جی۔ محبت ظاہر کرنا، محبت ظاہر کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ انگوٹھا چوما۔ جی، میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی انگوٹھا چومنا کوئی محبت کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے، چلو آج سے شروع کریں، باپ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوں، بولے ابو جان، امی جان، اور اسی طریقے سے جو بھی بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، پیر صاحب، سمجھ گئے نا؟ جس کے سامنے بھی جائیں ان کا نام لیں، انگوٹھا چومیں، ان کے کسی حکم پر عمل نہ کریں اور ان کے کسی فرمان پر عمل نہ کریں، بس محبت کا اظہار اس انداز سے کرے کہ انگوٹھا چومیں۔ انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا اس کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت بے ہے۔ شک، تو اللہ رب العالمین سے جس سے زیادہ محبت ہے تو اللہ رب العالمین کا جب نام آتا ہے تو کیوں نہیں چومتے ہیں؟ بے شک، ہاں حضرت، جی، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے پیر صاحب کے مولانا صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام لے کے چومو، اور یہ محبت کی علامت ہے، اور جو آدمی نہیں چومتا ہے اس کے وہابی ہونے کی علامت ہے۔ تو ہم ایک سوال کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے ہر مسلمان کی، تو پہلے تو اللہ رب العالمین کے نام کو چومنا چاہیے۔ اس لیے انگوٹھا چومنا ہے، محبت کی علامت نہیں ہے، یہ بدعات میں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے اس پر حکم نہیں دیا ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ بے شک، تو یہ ریجیکٹ ہے، اسے دور رہنا چاہیے۔ حدیث ہے، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے اس پر حکم نہیں دیا ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ بے شک، تو یہ ریجیکٹ ہے، اسے دور رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز گرامی، حافظ قاری محمد ارشاد عالم صاحب نے ایک وہابی مولوی کی گفتگو مجھے سنائی، جس میں وہ انگوٹھا چومنے کے خلاف کچھ باتیں، ناشائستہ باتیں، غیر معقول باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھا چومنے کے خلاف ایک تو دعویٰ یہ کیا کہ یہ بدعت ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مجروح کرنے کے لیے دو تین باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ بھائی محبت کی وجہ سے اگر چومتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو محبت تو ان سے زیادہ خدا سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ خدا کے نام پہ چومنا چاہیے۔ یہ الٹی عقل اور الٹی منطق انہوں نے چلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں، اظہار محبت کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اظہار محبت کا ایک ہی طریقہ ہر جگہ نہیں رائج ہے، اور پیمانہ محبت بھی ایک ہی طرح کا رائج نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے،
اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، اور اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن سب کے ساتھ محبت کا پیمانہ ایک ہی نہیں ہوتا، اظہار محبت کے طریقے ایک ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایک ہی طریقے سے تمام کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے تو دنیا اس کو پاگل کہے گی، مجنون اور دیوانہ کہے گی۔ محبت کا اظہار سب کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن پیمانے سب کے الگ الگ ہیں، اظہار کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں۔ ایک ہی طریقے پر اگر سب کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا تو یقینی طور پر اس کو مجنون، دیوانہ اور پاگل کہا جائے گا، بلکہ گستاخ کہا جائے گا۔ اب اس کو تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ پیمانہ محبت الگ الگ ہوتے ہیں، اظہار محبت کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں اس کے نام پہ سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتا ہے، ایاک نعبد کا وظیفہ پڑھتا ہے، عبادت اس کے لیے خاص کرنا، یہ اس کے ساتھ پیمانہ محبت ہے۔ اب وہی پیمانہ محبت دوسری جگہ نہیں جائے گا۔ باقی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت ہے تو لاکھ ہم محبت کریں مگر عبادت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ان کے نام پہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، گردن کٹوا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عبادت ان کے نام پہ نہیں، پیمانہ محبت الگ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو محبت کا طریقہ حضور علیہ السلام کے لیے انگوٹھا چوم کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، دکھایا، کیا، اسی طریقے کو یہ خدا کے ساتھ بھی ملانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بارگاہ خداوندی کے نبی کے گستاخ تو پہلے سے تھے، اب یہ بارگاہ خداوندی کے بھی گستاخ نظر آتے ہیں کہ وہی پیمانہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اسی کو یہ خدا کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہی طریقہ محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس کو خدا کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریست۔ تو اس سے تو لگتا ہے اندازہ کہ یہ پہلے سے نبی کے گستاخ تھے، اب اس کی گفتگو سے لگتا ہے کہ خدا کے بھی گستاخ ہیں کہ ایک ہی پیمانہ میں سب کو تولنا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اس نے حدیث شریف پیش کیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اچھا، تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف چھاپنے کا حکم دیا ہے، اس کو مجلد بنانے کا حکم دیا ہے، باضابطہ نصاب تعلیم بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ لال کلر کا گمچھا 4 کونے والا ٹوپی کے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے امامہ کی جگہ پہ؟ اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں ایسی چیزیں مل جائیں گی۔ علم نحو پڑھانے کا حکم دیا ہے، نحو کی فلاں کتاب پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ حکم نکالو ذرا سا، کس حدیث سے نکالو گے؟ شاید کہ دنیا میں کوئی حدیث نہ ملے گی جس حدیث میں ان باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، تو کیا ان ساری باتوں کو تم مردود کہو گے؟ استغفر اللہ۔ بعشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ اس آدمی نے پھر یہ کہا کہ محبت یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے اطاعت کی جائے، مگر یہ کہاں سے نکال لیا کہ جو انگوٹھا چومتے ہیں وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں؟ بھئی اطاعت ایک باب ہی الگ ہے۔ کچھ وہ لوگ جو انگوٹھا چومتے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اطاعت نہیں کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے ہیں، اور جو انگوٹھا چومتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، نہ چومنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، چومنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو انگوٹھا چومنے اور نہ چومنے کو اس کے ساتھ جوڑ دینا انتہا درجہ کی حماقت ہے۔ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کہ اطاعت، یقیناً اطاعت سے بھی اظہار محبت ہے، مگر یہ تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محبت کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ دیوانے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب وہ حدیث انہوں نے کہا ضعیف ہے، حالانکہ باطل کہا انہوں نے، مگر اس پر یہ دلیل نہیں لا سکتے ہیں، ضعیف ہے، اتنی بات ہے۔ اور جامع الرموز میں، کنز العباد میں، دہلوی میں اس روایت کا ذکر ہے۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک بات تو یہ کہ ضعیف احادیث بھی باب فضائل میں معتبر ہوتی ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے بنظر استحسان، اور
دوسری بات ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعدد طرق سے حدیث کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی روایت اگر متعدد ائمہ لے آویں، معدد طرق سے وہ مروی ہو جائے تو اس سے اس کا ضعف ختم بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم انگوٹھا چومنے کو فرض و واجب نہیں کہتے ہیں، لیکن صحابی کا ایک عمل سامنے آیا تو ہم اس کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں، مستحب جانتے ہیں۔ روکنے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس کو منع کرنے کی کون سی دلیل ہے؟ اس کو کس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے؟ کہیں نہیں دکھا پائے گا۔ اپنی منمانی، اپنی مرضی سے کسی امر کو بدعت قرار دے دینا، یہ بہت بڑی ناپاک جرأت ہے، ناپاک جسارت ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔